بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مواقیت الصلاۃ، یعنی ھذا کتاب فی بیان احکام مواقیت الصلاۃ۔ یہ کتاب نماز کے اوقات کے احکام کے بیان میں ہے۔ ماں سبق میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے انواع طہارت کا بیان فرمایا، جو طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ طہارت کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب نماز اور اس سے متعلق احکام شرع کا بیان شروع فرماتے ہیں۔ طہارت کا بیان مقدم کیا اس لیے کہ شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے۔ نماز کو زکوٰۃ، روزہ وغیرہ عبادات سے پہلے بیان فرمایا، اس لیے کہ کتاب اللہ میں نماز کا بیان ایمان کے بعد ہے، اور ایمان کے ساتھ کتاب و سنت میں نماز کا ذکر ہے۔ اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یعنی فَوَاحِدْنِي، مجھے تنہا مانو، ایک مانو، اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ ایسی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور دوسری وجہ یہ بھی اس کی تقدیم کی کہ چونکہ نماز ایک دن میں 5 وقت فرض ہے، تو اس کے کثرت وقوع کی وجہ سے اس کے احکام کے سیکھنے کی شدید احتیاج ہے۔ اس لیے نماز کو دیگر انواع عبادات پر مقدم فرمایا۔ لغت میں صلاۃ بمعنی دعا ہے، تو یہ اسماء منقولہ میں سے ہوگا، منقول شرعی۔ شرع میں عبادت ارکان معلومہ اور افعال مخصوصہ کا نام ہے۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، اصل میں ہے میوقات۔ واو ساکن ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا تو میقات ہوا۔ میقات یہ وقت الشے یا وقت الشے، اس سے ماخوذ ہے۔ وقت الشے کا معنی اذا بین حد، جبکہ اس کی حد معین کر دے۔ اب میقات سے مراد وقت موقوت یا وقت موقت اور وقت محدود، یہ مراد ہے۔ نماز کے مخصوص اوقات یہ ہے مواقیت صلاۃ، جیسے طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک یہ متعین وقت نماز کے لیے ظرف ہے، اور یہ نماز فجر کا وقت مخصوص ہے۔
فرماتے ہیں باب مواقیت الصلاۃ و فضلها، یہ باب نماز کے اوقات اور اوقات نماز کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ وقولہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اہل ایمان پر مخصوص اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ اب کتاب موقوت سے مراد کیا ہے؟ تو امام بخاری نے اس کی توضیح فرمائی موقتاً وقتہ علیہم، یعنی اس کا مخصوص وقت ہے، وقتہ علیہم جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وقتہ علیہم جو ان پر موقت کیا گیا ہے۔ اب اللہ وقتہ سے مراد کتاب، وقتہ میں ہا ضمیر کا مرد کتاب، اور کتاب سے مراد مکتوب، تو مانا ہے کہ وقت اللہ تعالی المکتوبہ علیہم ای علی المسلمین، کہ بے شک اللہ رب العزت نے مکتوب سے مراد نماز ہے، تو بے شک اللہ رب العزت نے نماز کو ان پر اوقات مخصوصہ میں فرض کیا ہے، کہ ان پر فرض ہے کہ نماز مخصوص اوقات میں ادا کرے۔ اب حدیث پاک سنیے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومئذ فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 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 فصلى رسول الله ثم قال بهذا أمرت۔ قال عمر لعروة اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه۔ آگے دیکھیں، قال عروة لقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر۔ مطابقت اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے اس جملے سے ہے کہ ان جبریل علیہ السلام نزل فصلى، اور یہ 5 مرتبہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے اوقات مخصوصہ 5 ہیں۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ حدیث تو نماز کی تعداد پر دلالت کرتی ہے، اس میں اوقات کا ذکر تو ہے نہیں، تو جواب یہ ہے کہ نماز 5 مرتبہ واقع ہونا
یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اوقات 5 ہوں، اور ابو مسعود انصاری نے صرف تعداد بیان فرمائی، اس لیے کہ مخاطب کے نزدیک وقت معلوم تھا۔ اب اس حدیث کے راوی، اس حدیث میں 9 راویوں کا ذکر ہے۔ عبداللہ ابن مسلمہ، مالک ابن انس، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، عمر بن عبدالعزیز بن مروان، امیر المومنین ہیں عمر بن عبدالعزیز اور خلفائے راشدین میں سے ہے۔ ایک عروہ ابن زبیر ابن عوام، ایک مغیرہ ابن شعبہ صحابی رسول، اور ایک صحابی رسول ابو مسعود انصاری، ان کا نام عقبہ ابن عمرو ابن ثعلبہ خزرجی انصاری ہے۔ ان کے بیٹے ہیں بشیر جو جلیل القدر تابعی ہیں، اور دوسری سند کے ساتھ جو حدیث بیان کی اس کی روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان تمام راویان حدیث کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اب آپ ترجمہ تشریح کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایک بات اور سن لیں کہ اس میں حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال قرأت علی مالک، عبداللہ ابن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک پر پڑھا، تو اس میں قراءۃ التلمیذ علی الشیخ ہے، اور اس اسناد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام روات مدنی ہیں، ہے نا؟ اب سنیے، حضرت امام زہری فرماتی ہیں ان عمر بن عبد العزیز اخر الصلاۃ یومن کی تنکیر یہ تقلیل کے لیے ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے نماز کو مؤخر کر دیا، تو نماز سے مراد نماز عصر ہے، جیسے کہ دوسری روایتوں میں ہے، یعنی ایک دن حضرت عمر ابن عبد العزیز سے نماز عصر کی میں تاخیر ہو گئی، لیکن تاخیر کرنا ان کی عادت نہیں تھی، جیسے کہ بنی امیہ کے بادشاہوں میں رہا کہ وہ بالخصوص نماز عصر کو مؤخر کرتے تھے، تو ایسے حضرت عمر ابن عبد العزیز کی نماز مؤخر کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اخرا یومن، حضرت عمر ابن عبد العزیز نے ایک دن نماز کو مؤخر کر دیا، اور یہاں پر نماز کے مؤخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز عصر کو اس کے وقت مستحب سے مؤخر کر دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت ہی نکل گیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ وقت مستحب سے مؤخر کیا، ہے نا؟ تو حضرت عمر ابن عبد العزیز نے جب مؤخر کیا، فدخل علیہ عروۃ بن الزبیر، تو حضرت عروہ ابن زبیر ان کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ نے نماز عصر کو وقت مستحب، تو حضرت عروہ ابن زبیر
رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تنبیہ نماز کو یعنی نماز عصر کو وقت مستحب سے مؤخر کرنے پر تھی، ہے نا. اور انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، فاخبرہ، تنبیہ کے لیے ایک حدیث پاک پیش کی، اور وہ حدیث پاک حضرت ابو مسعود انصاری سے مروی. وہ حدیث کیا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ایک دن نماز کو مؤخر کر دیا تھا، وہ ہوا بالعراق، اور مغیرہ ابن شعبہ اس وقت میں عراق میں تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ کوفہ میں تھے. تو یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب کہ آپ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے کوفہ کے امیر تھے. تو مغیرہ ابن شعبہ نے ایک دن نماز کو مؤخر کیا، یعنی یہ تاخیر بھی وقت مستحب سے تھی. دخل علیہ ابو مسعود الانصاری، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے پاس حضرت ابو مسعود انصاری صحابی رسول آئے. فقال ما هذا یا مغیرہ، تو حضرت ابو مسعود انصاری نے فرمایا اے مغیرہ یہ کیا، یعنی یہ تاخیر کیسی؟ الیس قد علمت ان جبریل نزل، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کب؟ جس رات میں نماز فرض ہوئی تھی، یعنی شب معراج اس رات کی صبح کو. فصلى تو جبریل امین نے نماز پڑھائی. فصلى رسول اللہ، تو جب جبریل نے نماز پڑھائی تو سرکار نے جبریل امین کی اقتداء میں نماز ادا کی. دیکھیے فصلى جبریل، فصلى رسول اللہ، اس میں دو احتمال ہیں. پہلا احتمال تو یہ کہ جبریل امین نے نماز پڑھی، فصلى رسول اللہ، تو جیسے جبریل امین نے نماز پڑھی تھی ویسے ہی سرکار نے نماز پڑھی. تو اب یہ نماز پڑھنا سرکار کا جبریل امین کے بعد ہوا، جبریل امین کے بعد ہوا. سمجھ گئے؟ اور ایک معنی یہ ہے کہ فصلى رسول اللہ، فصلى رسول اللہ، جبریل امین کی اقتداء میں جبریل امین کے ساتھ میں نماز پڑھی، لیکن سرکار کے افعال عبادت جبریل کی افعال عبادت کے تابع اور اس کے بعد واقع تھے، اس لیے فصلى رسول اللہ میں فا برائے تعقیب ہے، تعقیب محل وصل. اور یہی احتمال ارجح ہے کیا کہ سرکار نے جبریل امین کی اقتداء میں نماز پڑھی اور جبریل امین نے امامت کی، اس لیے کہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان جبریل علیہ السلام اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ
کہ جبریل امین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی لہذا صلی فصلی کو اسی پر معمول کریں گے کہ جبریل جب بھی نماز کے اجزاء میں سے کوئی جز ادا فرماتے تو سرکار ان کی اتباع فرماتے. اچھا، صلی فصلی یہ 5 مرتبہ مکرر ہے نا. اس سے معلوم ہوا کہ 5 نمازوں کے جو اوقات تھے وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اوقات میں سرکار کی امامت نمازوں میں فرمائی ہے نا. لہذا یہی احتمال متعین ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے، اور اس کے بعد 5 مرتبہ کے بعد کیا ہے؟ ثم قال بہذا امرت. ثم قال میں قال کی ضمیر کا مرد جبریل. پھر جبریل امین نے کہا کہ مجھے ان اوقات میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا. اور یا امرتا، جبریل امین نے کہا امرتا بہذا یا رسول اللہ، آپ کو ان اوقات میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے نا. چلیے تو حضرت ابو مسعود انصاری نے جب یہ حدیث حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو بیان فرمائی، اور عروہ ابن زبیر نے ابو مسعود انصاری کی یہ روایت جو انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ سے بیان کی تھی، عروہ ابن زبیر نے جب یہ روایت حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے پیش کی، فقال عمر لعروہ، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہا اعلم ما تحدث به، اعلم ما تحدث به. حضرت عمر اور حضرت عمر نے عروہ ابن زبیر سے کہا اعلم، آپ سوچ لیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کیا حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اقامہ لرسول اللہ وقت الصلاۃ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا جبریل نے نماز کے اوقات میں بتایا ہوگا؟ آپ ذرا سوچ لیجئے. دراصل یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انکار کرنا تھا عروہ پر. تو امام قرطبی نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو امامت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث نہیں پہنچی تھی، اور یہ پہنچی تھی لیکن اس وقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ذہن میں یہ حدیث نہ رہی. اس لیے انہوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا کیا سرکار کو اوقات نماز کی تعلیم جبریل امین نے کی؟ اب قال عروہ، تو حضرت عروہ ابن زبیر نے کیا کیا کہ چونکہ عروہ ابن زبیر نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابو مسعود انصاری نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے
یہ حدیث بیان کی، اور عروہ ابن زبیر کی ابو مسعود انصاری سے ملاقات ثابت نہیں۔ تو عروہ ابن زبیر جو ابو مسعود انصاری سے حدیث بیان کر رہے تھے، ان کی تو ملاقات ابو مسعود انصاری سے ہوئی نہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حضرت عروہ پر تنبیہ کرنے کی کہ آپ ابو مسعود انصاری سے یہ حدیث بیان کرتے ہو، ملاقات تو ابو مسعود انصاری سے ہے نہیں۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر نے کہا کہ کذالک کان بشیر بن ابی مسعود یحدث عن ابی، کہ حضرت راوی حدیث حضرت ابو مسعود انصاری کے شہزادے بشیر یہ ایسے ہی اپنے والد سے روایت کرتے تھے۔ اب بیچ میں جو راوی چھوٹے تھے ان کا ذکر کر کے حضرت عروہ ابن زبیر نے بتا دیا کہ ان کے بیٹے بشیر نے ان سے ایسے ہی روایت کی ہے۔ چلیے آگے فرماتی ہیں وَلَقَالَ عروہ، یہ پہلی سندی پر مرتب ہے۔ لقد حدثتنی عائشہ، مجھ سے عائشہ صدیقہ نے یہ بات بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها قبل ان تظہر، سرکار نماز عصر ادا فرماتے جبکہ دھوپ ابھی میرے حجرے میں ہوتی، قبل ان تظہر، ابھی دیواروں پر چڑھی نہ ہوتی، بلند نہ ہوتی۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ وقت صلاۃ نماز کے شرائط میں سے ہے، قبل وقت نماز کی ادائیگی جائز نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء کا امراء کے پاس جانا اور جو خلاف سنت امور ان کی طرف سے پائیں ان پر انکار کرنا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تنازع ہو جائے تو اس وقت میں بیان طلب کے لیے عالم کی طرف مراجعت کرنا چاہیے اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے جائز ہے، اس لیے کہ سرکار پر نماز فرض تھی اور جبریل امین پر فرض نہیں تھی، ان کی نماز نفل تھی۔ امامت جبریل امین نے کی، سرکار نے اقتدا کی، تو یہ مفترض کی اقتدا ہوئی متنفل کے لیے، یعنی متنفل امام اور مفترض مقتدی۔ امام اعظم کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اور اس کا جواب کہ جبریل امین علیہ السلام ان نمازوں کی تبلیغ کے مکلف تھے، اور جب مکلف تھے تو ان پر ان نمازوں کی ادائیگی فرض تھی۔ تو جبریل متنفل نہیں ہوئے، مفترض ہوئے، تو یہ مفترض کی نماز مفترض کے پیچھے ہوئی۔ علامہ قاضی ایاز نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے نا، لیکن ابھی ادائیگی واجب اس وقت ہوگی جب کہ اس کا بیان ہو جائے، اور جبریل امین کی ادائیگی، جبریل امین کا امامت کرنا
یہ نماز کے طریقہ ادا کی تعلیم تھا۔ تو اب نماز کا وجوب اس نماز کے بعد ہی پایا جائے گا۔ تو یہ نماز جبرائیل امین کی بھی نفل تھی اور سرکار کی بھی نفل تھی۔ چلیے، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عروہ ابن زبیر نے جو عروہ ابن زبیر نے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ٹوکا تھا، وہ نماز عصر کی وقت مستحب سے تاخیر پر ٹوکا تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انہوں نے روایت بیان کر دی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عصر کی نماز اس وقت پڑھتے جب کہ دھوپ میرے حجرے میں ہوتی اور دیوار پر چڑھی نہ ہوتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ادائیگی مثل ثانی میں تھی، بلکہ ادائیگی مثل ثانی کے بعد تھی، اس لیے کہ دیوار حجرے کی چھوٹی چھوٹی تھی، اور جب دیوار چھوٹی تھی تو عصر کے وقت میں بھی دھوپ حجرے ہی میں رہتی تھی۔ باب قول اللہ تعالی منیبین الیہ باب قول اللہ تعالی منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اس سے پہلے یہ آیت کریمہ کا جز ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ، اس کے آگے ہے کہ منیبین الیہ فطرۃ اللہ کا معنی علیکم فطرۃ اللہ، الزموا فطرۃ اللہ، اور فطرۃ اللہ سے مراد اسلام ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اسلام کو لازم پکڑ لو۔ منیبین الیہ ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہوئے، واتقوہ اور اللہ سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ چلیے، واقیموا الصلاۃ، اس واقیموا الصلاۃ اسی جملے کی وجہ سے اس آیت کو اس مقام پر ذکر کیا ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز بھی ان میں سے ہے کہ جس کے ذریعے ایمان پر استقامت ہوتی ہے، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین، ہے نا۔ تو اس ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع لاتے ہوئے اسلام کو لازم پکڑ لو اور نماز کو قائم کرو۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القیس الى رسول اللہ۔ یہ حدیث میں دوبارہ اس کا ترجمہ تشریح نہیں کرتا، یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ حدیث نمبر 53 دیکھیے، ہے نا۔ اور یہاں پر پیش کیوں کیا
شہادت کے سرکار نے وفد عبد القیس سے فرمایا تھا کہ میں تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں. کیا؟ اقامت صلاح. ایک تو ایمان باللہ، اور ایمان باللہ کی تفسیر کیا کی؟ شہادت لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ و اقام الصلاۃ، ہے نا. تو اب حدیث میں یہ ہے کہ نماز قائم نہ کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو اور مشرک نہ ہو جاؤ. اور اس حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے اقامت صلاۃ کو اثبات توحید کے ساتھ مقترن کیا، اور آیت میں نفی شرک کا اقتران اقامت صلاۃ سے ہے. یعنی آیت میں اقامت صلاۃ سے نفی شرک کا اقتران ہے، اور حدیث میں اثبات توحید کا اقتران اقامت صلاۃ سے ہے. اس سے معلوم ہوا کہ توحید کے ساتھ اقامت صلاۃ ہو اور نفی شرک کے ساتھ اقامت صلاۃ ہو. اگلا باب دیکھیں، باب البیعۃ علی اقامت الصلاۃ. یہ باب اس بیان میں کہ اقامت نماز پر بیعت اور اللہ رب العزت کا اقامت صلاۃ کا حکم جو دیا ہے رب قدیر نے، نبی کریم علیہ الصلاۃ نے اقامت صلاۃ پر صحابہ کرام سے بیعت لی. فرماتی ہیں حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا قیس عن جریر بن عبداللہ. جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے بیعت کی اقامت صلاۃ اور اطاع زکوٰۃ پر، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر. اور یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے، حدیث نمبر 57. اگلا باب دیکھیے، باب الصلاۃ کفارہ. یہ باب اس بیان میں کہ نماز کفارہ ہے. نماز کفار، میں نے اس کی تشریح پہلے کر دی ہے. کفارہ وہ خصلت ہے کہ جس کی شان گناہوں کو چھپانا اور مٹانا ہے نا. یہ ماخوذ ہے کفر سے، اس کی معنی ہے شے کو چھپانا. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن الأعمش قال حدثني شقیق قال سمعت حذیفہ قال كنا جلوسا عند عمر رضی اللہ عنہ قال أيكم يحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ. فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عامش نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی شقیق نے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر ابن خطاب کے پاس، شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ کو سنا. حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایکم یحفظ قول رسول اللہ، تم میں سے کس کو یاد ہے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان فتنے کے بارے میں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے. کما قلت
قلت انا کما قالہ، مجھے یہ بات اسی طرح یاد ہے جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ تو حضرت عمر نے کہا انک علیہ او علیہا لجری، بے شک آپ بڑے اعتماد کے ساتھ انکا علیہ، علیہ میں ہا ضمیر کا مرجع علی قول رسول اللہ، او علیہ تو اس کا مرجع علی مقالت رسول اللہ، یعنی ہا ضمیر مذکر کی علیہ مرجع قول رسول، علیہ میں ہا ضمیر کا مرجع مقالت رسول۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نے کہا فتنۃ الرجل فی آلہ و مالہ و ولدہ و جارہ، کہ مرد فتنے میں 4 چیزوں کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ مرد فتنے میں 4 چیزوں کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ ایک تو اس اپنے اہل کی طرف سے، اہل کی طرف سے کیا کہ کہ ان کی وجہ سے ایسی بات کہتا ہے جو نہیں کہنا چاہیے، یا ایسا عمل کرتا ہے جو عمل نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ اور یا اہل کے ساتھ سلوک کرنے میں وہ راہ استقامت سے ہٹ جاتا ہے۔ اور مرد کا فتنہ اپنے مال میں یہ ہے کہ جہاں سے مال لینا جائز نہیں ہے وہاں سے مال لے لیتا ہے، اور غیر مصرف میں خرچ کرتا ہے، یا جو مال کے حقوق اس پر لازم ہے ان میں کوتاہی کرتا ہے، تو اس کا محاسبہ سخت ہوتا ہے۔ اور اولاد میں فتنہ یہ ہے کہ اولاد کے فرط محبت اور ان کے ساتھ کثرت شغل کی وجہ سے بہت سارے خیر سے محروم رہتا ہے، اور اولاد کی وجہ سے مال کمانے میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور حلال و حرام میں فرق نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور پڑوسی میں فتنہ یہ ہے کہ اگر پڑوسی خوشحال ہو تو تمنا کرتا ہے کہ اس کا حال میرے حال کی، اس کا حال بھی میرے حال کی طرح ہو جائے، یا اس سے نعمت زائل ہو جائے۔ تو یہ 4 چیزوں میں انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً۔ اب فرماتی ہیں کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدْقَةُ وَالْأَمْرُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدْقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَمْرُ وَالنَّهِي، کہ ان فتنے کے مٹانے کا باعث بن جاتی ہے نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، صدقہ بن جاتی ہے نا؟ اب قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ان الحسنات یذہبن السیئات،
اب ان 5 چیزوں کو خاص کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق ابدان، اموال اور اقوال ان 3 سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو افعال بدن میں سے اعلیٰ افعال کا ذکر کیا، وہ نماز اور روزہ، اور اموال کے حقوق میں سے اعلیٰ کا ذکر کیا، وہ صدقہ، اور اقوال میں سے اعلیٰ کا ذکر کیا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب رہا کہ اس سے یہ استدلال نہ کیا جائے کہ یہ 5 چیزیں صدقہ، نماز، روزہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے نا، بلکہ یہ تب ہے کہ جب کہ انسان گناہ صغیرہ کبیرہ سے باز رہے تو یہ 5 چیزیں انسان کے گناہ کبیرہ کو مٹا دیتی ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخل مدخلا کریما۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو اگر خالی یہ افعال بر تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتے تو پھر حکم توبہ کیسا ہوتا؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے یہ بتایا کہ مرد کا فتنہ اس کے اہل، اس کے مال، اس کے بال بچے اور اس کے پڑوسیوں کے معاملے میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا لیس ھذا ارید، میری مراد یہ فتنہ نہیں ہے، ولکن الفتنہ التی تموج کما یموج البحر، کہ وہ فتنہ جو سمندر کی طرح موجیں مارے گا، اس سے لہریں اٹھیں گی۔ اس فتنے کے بارے میں آپ سے معلوم کرتا ہوں کہ آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں کچھ؟ تو حذیفہ ابن یمان نے کہا لیس علیک منها بأس، امیر المومنین آپ کو ان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں خطرہ نہیں ہے؟ ان بینک وبینها لبابا مغلق، ان بینک وبینها، ان بینک ای بین زمانک وبینها ای وبین زمان الفتنہ، کہ بے شک آپ کے زمانے کے درمیان اور فتنے کے زمانے کے درمیان تو ایک مضبوط دروازہ ہے جو آڑ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے زمانے میں ان فتنوں کا وجود ہوگا ہی نہیں۔ لبابا مغلق دروازہ ہے، اور جب مغلق دروازہ ہے تو ان فتنوں میں سے کوئی بھی فتنہ آپ کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا ایکسر ام یفتح، کیا اس مضبوط دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ یعنی جو مضبوط دروازہ فتنوں کو روکے ہوئے ہے وہ مضبوط دروازہ کھولا جائے گا اور یا توڑا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ قال حذیفہ نے کہا یکسر، وہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا، توڑا جائے گا۔ تو فرمایا حضرت عمر نے
اذا لا یغلق ابدا، تب تو وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دروازہ کھولا گیا تو بعد میں اس دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر دروازے کو توڑ دیا جائے تو توڑا ہوا دروازہ پھر کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جب دروازہ جو فتنوں کے لیے مضبوط آڑ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو وہ تو پھر کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ اب وہ مضبوط دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات فتنوں کے زمانے کے لیے مضبوط آڑ ہے، کیا اس ذات کا فطری طور پر انتقال ہوگا یا اسے شہید کیا جائے گا؟ تو فرمایا یکسر، توڑا جائے گا یعنی اس کو شہید کیا جائے گا۔ مطلب جو ذات فتنوں کے درمیان مضبوط آڑ ہے اس ذات کو شہید کیا جائے گا۔ وہ ذات تھی کون؟ وہ ذات کسی اور کی نہیں تھی بلکہ خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ تو ان کے زمانے میں ان کے وجود ان کے زمانے تک ان کے وجود مسعود کی وجہ سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہوا۔ قلنا فہمنا، اچھا قلنا اکان عمر یعلم الباب، قلنا شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ سے معلوم کیا کیا حضرت عمر اس دروازے کو جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو حذیفہ نے کہا نعم، جانتے تھے، بے شک جانتے تھے، اور ایسے جانتے تھے کما ان دون الغدی اللیلہ، کہ جیسے یہ بات سب جانتے ہیں کہ کل آنے سے پہلے رات ہے، کل آنے سے پہلے جیسے یہ جانا جاتا ہے کہ کل رات کے بعد آئے گا اور رات کل سے پہلے آئے گی، جیسے یہ سب جانتے ہیں ایسی حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ وہ مضبوط دروازہ کون ہے۔ اور فرمایا انی حدثتہ بحدیث لیس بالاغالیق، کہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حدیث بیان کی، لیس بالاغالیق، یہ کوئی اپنی رائے سے بیان نہیں کیا ہم نے۔ فہمنا ان نسأل حذیفہ، فرماتے ہیں شقیق کہتے ہیں کہ ہمیں خوف پیدا ہوا کہ ہم حذیفہ سے معلوم کریں کہ وہ مضبوط دروازہ کون ہے۔ فامرنا مسروقا، تو ہم نے مسروق ابن اجعد کو حکم دیا کہ آپ حذیفہ سے معلوم کرو کہ وہ دروازہ کون ہے۔ فقال، تو حضرت حذیفہ نے کہا الباب عمر، وہ دروازہ کوئی اور نہیں بلکہ عمر ہے نا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ میں ہوں اور میرے بعد یہ فتنے پیدا ہوں گے، تو پھر آپ نے حضرت حذیفہ ابن یمان اور موجودین صحابہ سے معلوم کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شدت خوف کی وجہ سے آپ پر نسیان کا اندیشہ ہو گیا ہو، اس لیے
اس کی تائید اور تصدیق کے لیے آپ نے موجودین صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے سوال کیا۔ ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت حذیفہ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ دروازہ عمر ہے؟ کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یہ مسند ہے کہ سرکار نے یہ بتایا تھا کہ فتنوں کا مضبوط دروازہ عمر ہے؟ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ مسند ہے سوال و جواب کے قرینے سے، اس لیے کہ حضرت حذیفہ نے کہا حدثتہ بحدیث، اور لفظ حدیث جب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا یزید بن زرع عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان النادی عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرد نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا، فأتی النبی، تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فأخبر، اور سرکار کو خبر دی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اقم الصلاۃ لذکر، اقم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ اب یہ کون صاحب تھے جنہوں نے اجنبی عورت کا بوسہ لیا تھا؟ تو اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ یہ ابو الیسر تھے، ابو الیسر، ہاں، ان کے پاس ایک عورت کھجور خریدنے کے لیے آئی تو فرمایا کہ بہتر کھجور کمرے کے اندر ہے، تو میرے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی، تو میں نے اس کی طرف جھک کر بوسہ لے لیا، پھر اپنے کیے پر ندامت آئی، تو میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا، انہوں نے کہا اس گناہ کو چھپاؤ اور توبہ کر لو۔ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس آیا، میں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اپنے اوپر اس بات کو چھپاؤ اور توبہ کرو، ولا تخبر احدا، کسی کو مت بتانا۔ فرماتے ہیں مجھے صبر نہیں ہو سکا اور میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار سے یہ پورا واقعہ ذکر کیا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو اور کسی کو اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے مقرر کر دو اور وہ تمہاری اہل کے ساتھ ایسا کرے تو کیسا لگے گا؟ تو فرماتی ہیں اتنا سننا تھا کہ بالکل ندامت اور خوف خدا کے غلبے کا عالم یہ تھا کہ یہ تمنا کرنے لگے کاش میں اس سے پہلے میں نے اسلام ہی قبول نہ کیا ہوتا، یہ یعنی اسلام کے ساتھ میں مجھ سے یہ خطا نہ ہوئی ہوتی، اور انہوں نے سمجھا کہ بس اب میں گیا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر مبارک نیچے کیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ تو نبی ابو الیسر کہتی ہیں کہ میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار نے یہ آیت کریمہ مجھے پڑھ کر بتایا اللہ نے تمہیں اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے اور اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں،
تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ میرے ساتھ خاص ہے کہ عام ہے؟ تو فرمایا بل للناس عامہ، بلکہ یہ سب کے لیے عام ہے نا۔ اور ایک قول یہ کہ یہ آیت عمرو ابن غزیہ بن عمرو انصاری کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ کہ ابو مقبل کے بارے میں یہ نازل ہوئی، ہاں۔ اور ایک روایت ہے کہ نعمان تمار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور وغیرہ۔ اب آپ غور کریں کہ اقامت صلاۃ کفارہ ہے گناہوں کے لیے۔ طرفین نہار، دن کے دونوں کنارے، تو دن کے ایک کنارے میں فجر اور عصر ہے، فجر اور ظہر ہے، اور دن کے دوسرے کنارے میں مغرب اور عصر ہے۔ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ دن کے دونوں کناروں سے مراد فجر اور مغرب کی نماز ہے۔ امام مجاہد نے کہا کہ فجر اور ظہر کی نماز ہے۔ امام ضحاک نے کہا فجر و عصر ہے۔ مقاتل نے کہا کہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فجر و ظہر ایک طرف ہیں اور مغرب اور عصر طرف ثانی۔ ہاں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں تمام سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ ہاں، اب ان پر حد جاری کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس وجہ یہ کہ صرف قبلہ یعنی بوسہ دینا پایا گیا، شہوت کے ساتھ چھونا پایا گیا، اور ان پر کوئی حد نہیں ہے نا۔ چلیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ 5 نمازوں کا پابندی کے ساتھ گناہ کبیرہ کے ارتکاب میں یہ قائم مقام توبہ کے ہو جاتے ہیں۔ اقامت صلاۃ ارتکاب صغائر میں قائم مقام توبہ کے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باب توبہ مفتوح ہے۔ اور اس آیت میں دلیل ہے امام اعظم کے اس قول پر کہ نماز فجر میں تاخیر اسفار اور نماز عصر میں تاخیر افضل ہے، اس لیے کہ دن کا طرف جو ہوگا وہ سورج کے ڈوبنے کی طرف سے قریب ہوگا، اور فجر کا رات کا طرف سورج نکلنے سے قریب تر کا حصہ ہوگا۔ مگر چونکہ عصر کا وقت عصر کے آخر میں وقت مکروہ ہوتا ہے، تو وقت مکروہ سے پہلے جو وقت ہے اس میں نماز بہتر ہے، اور طلوع شمس سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں نماز فجر یہ افضل ہے۔ اچھا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وتر واجب ہے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، زلف کہ زلف جمع ہے اور اقل جمع 3 ہے۔ رات کی تاریکیوں میں تو 2 وقت، اور اقل جمع 3 ہے تو 2 وقت ہو گئے، مغرب و عشاء۔ تو لا محالہ ایک تیسرا وقت ہونا چاہیے، اور وہ وقت وطر کا ہے، تو لہذا وطر کو واجب مانا جائے گا، اس لیے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔